دیکھیے ممکن تو ہر چیز ہے. اللہ کی کتاب تو پھر اللہ کی کتاب ہے. جب یہ کتاب براہ راست آسمان سے نازل ہو رہی تھی اور ان لوگوں کو سنائی جا رہی تھی جن کی اپنی زبان وہی عربی زبان تھی، جو اس کے لٹریچر سے، اس کے ادب سے، اس کی سلاست سے، اس کی بلاغت سے، ہر چیز سے واقف تھے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ممکن ہو گیا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے اس کتاب کو جھٹلا دیا، اور اس حد تک جھٹلا دیا کہ پھر اپنی جانیں دے دی. آپ دیکھیے ابو جہل نے، ابو لہب نے، اسی طرح قریش کے بہت سے سرداروں نے بدر میں لڑ کر جان دیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اس لیے انسان کے لیے کسی چیز کو ماننے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنا کچھ تزکیہ کرے، اپنی تطہیر کرے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو تعصبات سے پاک کرنا ہے اور صحیح جگہ پر کھڑے ہو کر کسی چیز کا مطالعہ کرنا ہے. بالعموم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرا 50-60 سال کی پبلک زندگی کا تجربہ یہ ہے، اور مجھے دسیوں لوگوں سے ملنے، باتیں کرنے، ان کے سوالات سننے کا موقع ملا ہے. عام طور پر آدمی اندر جاتے وقت خالی ذہن ہو کے گیا ہی نہیں ہوتا. تو آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ قرآن کا تعارف حاصل کریں، قرآن کس طرح کی کتاب ہے. پھر آپ یہ جانیں کہ آپ کو اس سے پہلے مذہب کا، مذہبی فکر کا جو کچھ تعارف کرایا گیا ہے، کیا اتنا حوصلہ ہے کوئی ایک ہفتہ مراقبہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ اسے باہر پھینک دیں، دروازے پر رکھ دیں. تو اگر آپ صحیح تعارف حاصل کر کے قرآن کے اسٹائل کو سمجھ کر قرآن مجید کو پڑھنے کا فیصلہ کریں گے تو پھر آپ کا دل بھی کھلے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو حق کو قبول کرنے کی سعادت بھی بخشے گا. اگر یہ دو چیزیں نہ کی جائیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بڑے سے بڑا ذہین آدمی بھی جائے گا تو وہ بلکہ اور نفور ہو کر باہر آ جائے گا.